السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ رمضان مبارک ہو۔ آج میں والدین کے حقوق کے حوالے سے کچھ واقعہ بیان کروں گی، تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک کریں اور چینل پر بنے رہیں۔ بہت اچھا واقعہ ہے، تو شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی حقوق کے بعد سب سے زیادہ حقوق ماں باپ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق سب پر اس لیے مقدم رکھے ہیں کہ انہی دونوں ہستیوں نے ہماری پیدائش کی پہلی گھڑی سے سن شعور کو پہنچنے تک ہماری دکھ سکھ کو اپنا دکھ سکھ سمجھا، ہماری تربیت کی، ہمیں دین کی تعلیم دی تاکہ ہمیں اپنے اللہ کے حقوق اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سمجھ سکیں، اور اس دنیا کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ اور رسول کی مرضی کی خلاف ہو۔ ہماری والدہ نے ہمیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا۔ اس مدت میں انہوں نے بیسوں قسم کی تکلیفیں اٹھائیں۔ ہماری ماں نے ہماری دیکھ بھال کرنے اور ہمیں آرام پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ انہوں نے ہمیں خاطر اپنا عیش و آرام تج دیا، کوئی غذا ایسی نہ کھائی کہ جس کے باعث ہمیں نقصان پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ ہمیں نجاستوں سے پاک کرنا، ہمیں سردی گرمی سے بچانا، ہماری چھوٹی سی چھوٹی تکلیف میں بے چین ہو کر دوا علاج کی فکر کرنا، یہ سب ہمارے ماں کے معلومات میں داخل تھا۔ ہمارے والد نے بھی ہمارے لیے کچھ کم محنت نہیں کی۔ ہماری ذرا سی بیماری میں ان کی دوڑ دھوپ، ہماری معمولی چوٹ پر ان کی بے چینی، ہماری جا بے جا ضد پر ان کا تحمل، یہ سب وہ باتیں ہیں جو ایک باپ ہی کر سکتا ہے۔ پھر جس دل سوزی و محبت اور ہمدردی سے انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا اور ہماری آئندہ زندگی کے لیے جتنے بہتر منصوبے تیار کیے، کیا باپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص بھی اس کی توقع کی جا سکتی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم والدین کے حقوق سے کبھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتے، نہ ہم ان کی بے پناہ محبت اور انتہا عنایت کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ والد کی احسانات کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا بڑا درجہ رکھا ہے۔ حکم ہے کہ والدین کے کسی حکم پر ناراض نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا اور ماں باپ سے حسن سلوک یہ سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد ہمیں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ عورت فطری طور پر کمزور پیدا کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے محبت کا جو بیش بہا خزانہ عطا کیا ہے، یہی اس کی طاقت ہے۔ اسی طاقت کے بل پر وہ سخت سے سخت حالات میں بھی اپنی بچے کی پرورش کرتی ہے۔ وہ بچے کی حفاظت اور اس کے آرام و راحت کا خیال کر کے ہر تکلیف بخوشی گوارا کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ! ایک عورت کا اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرنا ہی وہ بڑی صفت ہے جو باپ کے مقابلے میں ماں کے حقوق زیادہ ثابت کرتی ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ دونوں ساتھ آواز دے تو پہلے ماں کی بات سنو پھر باپ کی، یعنی ماں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو اور اس کا زیادہ سے زیادہ کہنا مانو۔ ایک بار ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا، اس کے بعد آپ نے دوبارہ فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھے بار اس نے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت اور اس کا حکم بجا لانے میں ہمیں جنت کی خوشخبری دی ہے اور فرمایا ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی صرف اسی وقت جائز ہے جب ان کا حکم اللہ و رسول کے احکام کے خلاف ہو۔ صرف اسی صورت میں ان کی نافرمانی کی جا سکتی ہے، باقی سارے معاملات میں ان کی فرما برداری ضروری ہے۔ مگر غور کرو کہ آخر ہمارے حصہ میں ماں باپ کی محبتوں کا 20 بہا خزانہ کیسے آیا؟ بچپن میں ہمارے وجود سے ان کا کیا فائدہ تھا کہ ہمارے خاطر انہوں نے اپنا دن کا چین اور رات کا آرام تیج دیا، اپنی ضروریات پر ہماری ضروریات کو تیج دی اور ہماری تکلیف پر وہ بےچین ہوا کیے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی بے پناہ محبت کام کر رہی ہے۔ اسی نے ہماری ماں باپ کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ کے حقوق فرض ہے کہ اس نے ہمیں ماں باپ جیسے شفیق و مہربان پرورش کرنے والے دیے۔ اس کے بعد ماں باپ کے حقوق فرض ہے کہ انہوں نے ہزاروں طرح کی تکلیفیں جھیل کر ہماری پرورش و پرداخت کی تاکہ ہم دنیا میں جب تک رہیں اللہ کے فرما بردار بندے بن کر رہیں۔